بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز والدین السلام علیکم۔ کڈس ہیلتھ چینل کی جانب سے میں ڈاکٹر ماجد آپ سے مخاطب ہوں۔ میں فوجی فاؤنڈیشن ہاسپٹل جہلم میں کنسلٹنٹ چائلڈ اسپیشلسٹ ہوں۔ آج میں بچوں میں قبض کی بیماری کے بارے میں بات کروں گا، جو کہ بچوں کے ساتھ ساتھ والدین کے لیے بھی بڑی اذیت اور تکلیف کا باعث ہے۔ تو آپ آیا دیکھتے ہیں کہ قبض کیا ہے۔ قبض بنیادی طور پر اگر بچہ ہفتے میں 3 سے کم پہانہ کرے، پہانہ سخت اور خشک ہو، پہانہ کرتے ہوئے شدید درد ہو، یا بچے کا پہانہ لیک کرے اور اس کے کپڑے پہ داغ لگ جائے، تو اس صورتحال میں یہ ہے کہ بچہ قبض کا شکار ہے۔ تو اب ایک اور میں یہاں نوزائیدہ بچوں کے بارے میں کچھ بات کروں گا کہ اگر بچے کا جو پہلا پہانہ ہے وہ 2 دن کے بعد کرے، یا بچے کی قبض جو ہے وہ شروع دنوں میں پہلے ہفتوں میں ہی ظاہر ہو جائے، اور بچے کا پیٹ سوجنا شروع ہو جائے اور سخت ہو جائے، بچہ الٹی کرنا شروع کر دے، تو فوری طور پہ اس جو ہے وہ ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنا ضروری ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کی بڑی آنت کی خرابی ہو، پیدائشی خرابی ہو۔ اسی طرح جو اگر بچے کو کوئی لمبا یرقان ہے یا بچہ سست ہے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قبض کی وجہ جو ہے یہ شاید تھائرائڈ کی کمی نہ ہو، تو اس صورت میں بھی ڈاکٹر سے مشورہ کرنا ضروری ہے فوراً۔ تو یہاں میں ایک بات اور بتانا چاہوں گا کہ جو ماں کا دودھ پینے والے بچے ہیں، وہ اگر 5 یا 6 دن بعد بھی پہانہ کریں لیکن پہانہ نرم ہو، نارمل ہو، تو اس کو قبض نہیں کہیں گے۔ تو یہ چیز یہاں پہ میں کلیئر کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ تو اب آیا دیکھتے ہیں کہ ان چیز سے پیچیدگیاں کیا پیدا ہو سکتی ہیں قبض کی جو بچوں میں۔ تو اس میں عموماً بچوں کی بھوک ختم ہو جائے گی، بچے کو پیٹ میں درد رہے گا، اور کیونکہ پہانہ جو ہے وہ بڑی آنت میں رکا رہتا ہے، تو جس سے پانی جذب ہو جاتا ہے اور پہانہ سخت ہو جاتا ہے۔ جب بچہ پہانہ زور لگا کے کرتا ہے تو اس کے اندرونی حصوں میں زخم ہو جاتے ہیں، اور جب زخم ہو جائیں گے تو بچے کو اور زیادہ جب پہانہ کرے گا درد ہوگا، تو بچہ پھر پہانہ روک لے گا، تو بچہ ایک وشیس سرکل میں آ جاتا ہے، اور اس سے نکلنا اس کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے، اور اسی کو پھر دائمی قبض کہتے ہیں۔ تو بچہ دائمی قبض کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو اب اس کا حل دیکھنے سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی وجوہات کیا ہیں، کیونکہ وجوہات جب تک ہم نہیں سمجھیں گے تو ان کا صحیح علاج، قبض کا صحیح علاج ممکن نہیں ہے۔ تو جو سب سے زیادہ جو وجوہات ہے وہ زیادہ تر جو ہے وہ غذائی وجوہات کے، اور 90 to 95% جو قبض ہے وہ ہماری غذائی وجوہات کی وجہ سے ہوتی ہے، جس میں زیادہ تر بچے جو ہیں وہ فاسٹ فوڈ، جنک فوڈ زیادہ کھاتے ہیں، پانی، مشروبات وغیرہ کا کم استعمال ہے، اور اس کے علاوہ جو غذائی تبدیلی ہے، جس میں اگر ہم بچے کو جب نوزائیدہ بچے کو دودھ سے ہم فارمولا ملک، ماں کے دودھ سے فارمولا ملک میں شفٹ کرتے ہیں، یا فارمولا ملک سے گائے کے دودھ میں شفٹ کریں گے، یا دودھ سے ہم ٹھوس غذا دیں گے، تو اس دوران قبض کا ہونا جو ہے وہ ہونے کا چانس بڑھ جاتا ہے۔ اس کے لیے گائے یا بھینس کا دودھ جو ہے وہ بھی بعض صورتوں میں قبض کر سکتا ہے۔ تو ورزش کی کمی جو ہے وہ بھی ایک بڑی اہم وجہ ہے۔ آج کل بچے جو ہیں وہ زیادہ تر جو ہے وہ عموماً ویڈیو گیم زیادہ کھیلتے ہیں، فزیکل ایکٹیویٹی کم ہے، تو یہ بھی انتڑیوں کی حرکت کم ہوتی ہے۔ پھر نفسیاتی وجوہات میں جب بچے اسکول جاتے ہیں تو وہ اسکول کا ٹوائلٹ استعمال نہیں کرنا چاہتے، تو وہ اپنا پہانہ روک لیتے ہیں۔ جب پہانہ روکتے ہیں، پانی جذب ہو جاتا ہے بڑی آنت میں، پہانہ سخت ہو جاتا ہے، پھر قبض ہو جاتی ہے۔ تو اس کے علاوہ کچھ جسمانی وجوہات ہے جو تھوڑی سی کہہ لیں کہ بیماری والی وجوہات، اس میں بڑی آنت کی خرابی، جس میں بڑی آنت میں جو اعصاب ہیں وہ نہیں ہوتے، اور پھر بڑی آنت کی موومنٹ کم ہو جاتی ہے، تو وہاں پہانہ جو ہے وہ رک جاتا ہے، اور پانی جذب ہو جاتا ہے، پہانہ سخت ہو جاتا ہے اور قبض شدید ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جو دماغی طور پر معذور بچے ہیں، ایک تو وہ کھانا وغیرہ بھی ان کا بہت کم ہوتا ہے، انٹیک بڑی کم ہوتی ہے، اور ساتھ ساتھ ان کے پٹھے بھی کمزور ہوتے ہیں، تو وہ بھی عموماً قبض کا شکار رہتے ہیں۔ پھر غدودوں کی مسائل، جیسے میں نے پہلے نوزائیدہ بچے میں بتایا کہ اگر تھائرائڈ کی کمی ہو، جو ہماری گردن میں ایک غدود ہوتا ہے، اس کی اگر کمی ہو تو اس سے بھی قبض ہوتی ہے۔ پھر گندم کی الرجی بھی بعض بچوں میں، جس کو ہم اپنی زبان میں سیلیک ڈیزیز بولتے ہیں، تو وہ بھی قبض سے پریزنٹ کر سکتی ہے۔ تو بعض دفعہ بعض ادویات، جس میں جو اسٹریس والی ادویات ہیں، ڈپریشن والی ادویات بعض صورت میں بچوں میں دی جاتی ہیں، تو وہ بھی قبض کر سکتی ہیں۔ اب آیا دیکھتے ہیں کہ قبض کا ہم علاج کیسے کریں۔ تو جیسے کہ میں نے اپنی وجوہات بیان کی ہے، تو اسی طرح ہم نے انہی کو لے کے چلنا ہے، اور ان کا قبض کا علاج ہم نے غذائی علاج بھی کرنا ہے، ورزش بھی کرنی ہے، اور ادویات سے بھی کرنا ہے۔
تو ہم نے ساری کمبینیشن سے یہ اس کا علاج کریں گے. تو غذائی علاج میں بچے کو آپ زیادہ پانی اور مشروبات ڈرنکس وغیرہ زیادہ دیں, بہت فروٹس دیں. سیب, ناشپاتی اور الوچے کا جوس جو ہے وہ بڑا افیکٹو ہوتا ہے قبض کے لیے. اور اس کے علاوہ زیادہ تر فروٹ اور سبزیاں زیادہ استعمال کریں. زیادہ فائبر والا اناج جس میں اگر آپ بندہ افورڈ کر سکتے تو ویٹا پکس بڑا اچھا ہے, یا پھر موٹے آٹے کی جو ہے نا وہ روٹی استعمال کریں. کھانا جو ہے اس کا صحیح ٹائم رکھیں, مقررہ وقت پر کھانا کھائیں. اور صبح جو ہے بچے کو ناشتہ جلدی کرائیں تاکہ بچے کو تھوڑا سا ٹائم مل جائے. تو ناشتہ کرنے کے بعد 20-25 منٹ کے بعد اس کو ٹوائلٹ میں بٹھائیں 5-10 منٹ کے لیے اسکول جانے سے پہلے. اس کے بعد میٹھی چیزوں سے پرہیز کریں. اور اگر ڈاکٹر کے مشورے سے اگر وہ ڈاکٹر سمجھے کہ اس کو گائے اور بھینس کے دودھ سے الرجی ہے تو اس سے بھی آپ کو پرہیز کرنا پڑے گا. اس کے ساتھ آپ کوشش کریں کہ بچوں کو جو ہے نا وہ 1 گھنٹے کے لیے فزیکل ایکٹیویٹی کرائیں اور بچے جو ہے ورزش کریں. اس سے انتڑیوں میں حرکت پیدا ہوتی ہے اور قبض جو ہے وہ بہت حد تک ٹھیک ہو جاتی ہے. تو اگر ان چیزوں سے قبض جو ہے وہ ٹھیک نہ ہو تو پھر ہمیں ادویاتی علاج کرنا پڑتا ہے, ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا آپ کو. تو اس میں ڈاکٹر جو ہے کچھ جو دوائیوں سے علاج شروع کرتے ہیں. تو سب سے پہلے جو ڈاکٹر ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ جو پلانے والی دوائی سے جو بڑی آنت کی صفائی کی جائے. تو اس میں ہمیں بعض دفعہ بتدریج دوائی جو ہے نا کی مقدار بڑھانی پڑتی ہے 1 ہفتے کے اندر. اور زیادہ چانس میں اس میں بڑی آنت جو ہے وہ کلیئر ہو جاتی ہے, پہانا بچہ آرام سے کر لیتا ہے. اگر پلانے والی دوائی سے بڑی آنت کی صفائی نہ ہو سکے تو پھر انیما دینا پڑتا ہے. لیکن یاد رکھیں کہ انیما آپ آخر میں دیں, اس سے پہلے آپ کوشش کریں کہ پلانے والی دوائی سے علاج کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی اہم بات ہے کہ جب پہانے کے دوران جو ہونے والے درد ہے اس کو اگر آپ کم کریں گے, جس کے لیے زائلوکین جیل ہوتی ہے وہ اگر دن میں 2 دفعہ لگائیں اور بچے کو پہانا کرتے ہوئے درد نہیں ہوگا تو وہ بچہ خوفزدہ نہیں ہوگا پہانا کرتے ہوئے. تو اس لیے پھر وہ نارمل پہانا کرے گا اور قبض جو ہے وہ دور ہونے کے چانس زیادہ ہے. اور اس کے علاوہ پہانے کی باقاعدگی آپ اس کی کریں کہ دن میں 2 دفعہ بچے کو ٹوائلٹ میں بٹھائیں, 1 ناشتے کے بعد 1 رات کے کھانے کے بعد. اور اس سے جو سب سے زیادہ اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے بچے کو جو ادویات ہے جو ڈاکٹر نے آپ کو پرسکرائب کرنی ہے, غذائی علاج ورزش کے ساتھ ساتھ یہ ادویات لمبے عرصے تک دینی پڑتی ہیں. ہماری بہنیں بعض دفعہ یہ کرتی ہیں کہ ہم دوائی دیتے ہیں, بچہ 1 دن میں اس کا پہانا 2 دن بہانا کرتا ہے تو وہ دوائی بند کر دیتی ہے اور بچے کو دوبارہ قبض ہو جاتی ہے. وہ ایسا ہی ہوگا کیونکہ اس میں دوائی کم از کم مہینوں دینی پڑتی ہے. بچے کا 2-3 مہینے بچے کا پہانا نارمل ہو گیا, روٹین ٹھیک ہو گئی ہے, تو پھر آپ آہستہ آہستہ دوائی کو کم کریں اور بند کریں. تو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہوگی. تو اس کے بارے میں کوئی بھی اگر آپ کا کویشچن ہے تو آپ کمنٹس میں ضرور لکھیں, تو انشاءاللہ اس کا آنسر کروں گا. تو جو اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ بناؤں گا وہ ہوگی بچوں کے پیٹ کے درد کے بارے میں. تو آپ جو میرا چینل ہے کڈز ہیلتھ بائی ڈاکٹر ماجد وہ سبسکرائب کر سکتے ہیں تاکہ میری اگلی ویڈیو جو ہے وہ ٹائملی آپ تک پہنچ سکے. تو تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.